آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عوامی یا سیاسی دباؤ کی بھی ضرورت ہے؟ چونکہ حکومت بھی وہی ہے، مدعی بھی وہی ہے، ملزم بھی وہی ہے۔ کورٹس کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چینی کی قیمت 40 روپے مقرر کر کے کہا کہ دیا کریں، کسی نے عمل کیا اس پر؟ کہیں نہیں عمل ہوا اس کے تو پھر ان کورٹس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان کورٹس کے پیچھے عوام کی تائید، عوامی پریشر، عوامی دباؤ، ریلیز، جلسے جلوس پرامن رہنے چاہیے۔ پشتیبانی یہ حاصل ہوگی تب کہیں جا کے ان کو کوئی صحیح بات طریقے سے احتساب ہو سکے گا اور ان کا گریبان پکڑا جا سکے گا۔ شاہ صاحب، یہ معاملہ اب کا تو نہیں ہے، یہ پچھلے 62 سال سے بڑے اثر و رسوخ کے حامل لوگ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، جنرلز بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، عام آدمی کو جو 10,000 کا نادہندہ ہے، اسے جب تھانے میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اپنا گھر بار بیچ کے 10,000 روپے شام کو دیتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ ان کے خلاف آج تک انہیں جو لگام نہیں ڈالی جا سکی؟ وجہ تو وہی ہے جو اس وقت وجہ، اگر کورٹ کا نام ہم زیادہ لے رہے ہیں تو اس لیے کہ کورٹ نے باوجود ایک طویل تحریک کے نتیجے میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور لوگوں نے اس کا مقام دلایا ہے۔ یہ وجہ موجود نہیں رہی۔ منیر حسین آج کی کورٹس آپ کے اعتبار میں ہر حوالے سے آزاد اور خود مختار ہیں؟ یعنی جتنا آزادی اور خود مختاری کا ہمارے معاشرے میں تصور اور تاثر ہو سکتا ہے اس سے تو کچھ زیادہ ہی آزاد ہیں، خود مختار ہیں۔ باقی یہ کہ اپنی کارکردگی کے نتیجے میں وہ اپنی گڈ یا بیڈ ریپوٹیشن۔ آپ نے بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، ایک نئی صورتحال طاری ہو رہی ہے۔ اب تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کھلم کھلا کہ پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر ایم کیو ایم کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے کھل کر پیپلز پارٹی کے خلاف آ رہی ہے۔ اس صورتحال کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم نے بہت زور و شور سے نعرہ لگایا تھا کہ سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر طالبانائزیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، طالبان آ رہے ہیں، اور وزیر داخلہ یہی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ مسلسل پریس کانفرنس کرتے رہے۔ چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ڈیفینڈ کرتے رہے ایم کیو ایم کو۔ نہیں، ایم کیو ایم کے خلاف بات کرتے۔ آج تو انہوں نے کہا کہ 12 مئی کے واقعات اور کراچی میں ہونے والی جو خون کی ہولی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو یہ لڑائی پھر اس کا کیا آپ انجام دیکھیں گے؟ کراچی پہ اس کا کیا؟ دونوں کے آقا ایک ہی ہیں، دونوں کی ڈور ایک ہی جگہ سے ہلائی جاتی ہے۔ 4-5 مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ اس طرح کی ٹسل پیدا ہوئی اور زرداری صاحب کراچی کے دورے پر پہنچے اور لمحوں کے اندر بتاسے کی طرح سارا معاملہ بیٹھ گیا۔ تو شاہ صاحب، اگر یہ صورتحال اور کچھ دن جاری رہتی ہے تو پھر ہماری حکومت کا کیا مستقبل آپ؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ورنہ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے غدل نہیں چھیڑی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ چھیڑ چکے ہیں۔ باقی یہ کہ جس حکومت کا حال ہی کوئی نہ ہو اس کے مستقبل پر کیا بات کی جائے؟ یعنی کاغذ کی ناؤ ہے، اب ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ شاہ صاحب، آگے چلتے ہیں۔ آپ حال ہی میں بلوچستان کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ حکومت نے بلوچستان پیکج کا اعلان کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیکج اس سے بلوچستان میں امن اور استحکام اور وہاں کے عوام کی زندگیوں میں کوئی اطمینان آ سکے گا؟ دیکھیے، بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ امریکہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، بھارت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ایران بھی اس کی طرف دیکھتا ہے، چائنا کے حوالہ بھی بڑا مضبوط ہے، لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے ہماری حکومت ہی جس کو نہیں پتا کہ بلوچستان کیا ہے، کتنا سینسیٹیو اور اسٹریٹجک علاقہ ہے۔ بلوچوں کو اگر بچہ سمجھا ہوا ہے اور نادان جانا گیا ہے تو وہ وقت گزر گیا ہے۔ یعنی پیکیجز کھلونے دے کے بہلایا گیا۔ آپ کو یاد ہو کمیٹیاں، مشاہد حسین کمیٹی، چودھری شجاعت حسین کمیٹی، سینیٹر بابر آوان کمیٹی، اور پیکیجز آج تک کوئی فلفل نہیں ہوا۔ اس لیے بلوچوں نے اب اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ مرکز ہمارے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہا اور اب بھی مخلص نہیں۔ 5واں آپریشن ہے جو بلوچستان میں اس وقت جاری ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ گیلانی صاحب 1 درجن سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بلوچستان پر APC بلا رہے ہیں۔ میں نے ہر دفعہ یہ بات کہی کہ ضرور بلائیں، جلد از جلد بلائیں، لیکن اچھے ہوم ورک کے ساتھ بلائیں، اور کم از کم 2-3 مطالبات ایسے ہیں جن کو APC بلانے سے پہلے یا پیکج پیش کرنے سے پہلے منظور کر لیں، وہ کیا ہے جی؟ تاکہ بلوچوں کا غصہ ٹھنڈا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکبر بگٹی کی قتل کی FIR پرویز مشرف کے خلاف درج کر دیا۔ یہ جو پیکج میں انہوں نے کہا کہ تو عدالتی کمیشن قائم کرنے کی بات کی ہے، وہ تو بیتوکی بات ہے، کہتے ہیں تحقیق کریں گے، پہلے FIR تو درج ہونا یعنی پر۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو تربت کے شہداء ہیں 3 جن کو اٹھا کر لے جایا گیا، مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کون اٹھا کر لے گئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے جی؟ ایجنسیوں کا نام لیتے ہیں، اس لیے ان کی FIR بھی ایجنسیوں کے حوالے سے درج ہو۔ اور تیسرا مطالبہ جو ہے، بلوچوں نے بہت سنجیدگی سے اور بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے مسنگ پیپل کے بارے میں۔
1300 افراد کی انہوں نے فہرست جاری کی ہے، جس میں 150 کے قریب خواتین کہ ان لوگوں کو زمین نگل گئی ہے، آسمان و چکر۔ اگر حکومت ان 3 مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے، 2 کو تو منظور کر لے، FIR درج ہو جائے دونوں، اور تیسرے پر پیش رفت نظر آئے تو بلوچوں کا غصہ بھی ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، ان کو اعتماد میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم بھارت کے ساتھ تو اعتماد سازی اور CBM کی بات کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ نہ CBM ہوتا ہے نہ اعتماد سازی ہوتی ہے۔ جن کے لیے پیکج کا اعلان ہوا ہے ان سے کوئی مشورہ ہی نہیں۔ شاہ صاحب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے مطلب عملاً اعلانات نہیں بلکہ اقدامات ہوں، اسی پہ بات جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، وقت کے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بلوچستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے اعلانات کی نہیں اقدامات کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے بلوچستان کی صورتحال پہ، آپ نے چونکہ وہاں کا دورہ کیا ہے، کیا وہاں پر واقعتاً علیحدگی پسندی کا رجحان اور کوئی آزادی کی موومنٹ بھی موجود ہے؟ دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا یا پاکستان کا ترانہ نہیں بجایا جا سکتا۔ اگر یہ بات 100% بھی درست ہو اور یقینی طور پر جزوی طور پر درست بھی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی 100% مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے، ان کے رویوں اور طور بھارت کو بھی انہوں نے موقع دیا ہے۔ اگر بھارت انفلٹریٹ کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، سوسائڈ بامبرز بھیج رہا ہے، بلوچستان کے راستے سے ملک کے اندر آ رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ بلوچستان کا جو IG ہے FC کا میجر جنرل ہے وہ سرونگ، اس نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ بھارت مداخلت کر رہا ہے۔ یہ تو فیڈرل منسٹرز نے کہی، خود پرائم منسٹر نے کہی۔ تو اس لیے یہ جتنے وسائل پورے ملک کو بلوچستان سے میسر ہیں، گیس سمیت، خود بلوچوں کو میسر نہیں ہے۔ اس سے بڑی محرومی کوئی ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے گیس نکل کر پورے ملک میں جاتی ہے؟ تو اس لیے اتنا مس ہینڈل کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی عالمی سازش کار فرما ہے، اور امریکنز کا پلان ہی کچھ دوسرا ہے، اور وہ ایران کے حوالے سے بھی۔ شاہ صاحب آپ نے یہ جو ہندوستان کی بات کی ہے، فاٹا میں، کشمیر میں، بلوچستان میں انڈین مداخلت کی بات کی جاتی ہے، انڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے، آپ یہ جو ایک اینٹی انڈیا مہم چلانے جا رہے ہیں 14، اس کے مقاصد کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کو کوئی ایسی پالیسی بنانے پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی موقف جو ہے کلیئر ہو انڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیے پہلی بات تو عوام کے لیے ہے، یہ جو ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے بھارت کا، سب سے بڑی جمہوریت ہے، امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ جس ملک کے اندر سب سے بڑی جمہوریت ہو، جمہوریت لوگوں میں سینس آف پارٹیسپیشن، احساس شرکت دیتی ہے۔ بھارت میں 3 درجن علیحدگی کی تحریکیں، سینس آف ڈپرائیویشن، محرومی۔ جس ملک کے اندر اتنی علیحدگی کی تحریکیں، وہ سب سے بڑا ملک اور سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو اسٹیٹ ٹیررزم کا ٹریک ریکارڈ ہے بھارت کا، وہ تو بالکل صاف واضح دو ٹوک ہے۔ 62 ڈیم اس نے تعمیر کیے ہیں کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں پر، تاکہ پاکستان بوند بوند پانی کو ترس جائے، یہ پاکستان نہیں ریگستان ہو جائے، اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے بھی کی ہے۔ اور یہ جو اب گٹھ جوڑ حکومتیں تو خاموش ہیں ساری، یعنی دیکھیں نا، منموہن جی تشریف لے گئے ہیں امریکہ، اور وہاں جو امریکی صدر کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں جو بات ہے پاکستان کے خلاف پورا معاہدہ۔ اچھا پھر ہر حکومت، ہر الیکٹڈ گورنمنٹ یا فوجی ڈکٹیٹرز، آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں سانپ سونگ جاتا ہے اس ایشو پہ؟ جیسے میرا خیال ہے پرویز مشرف سے پہلے تک کم از کم یہ حال نہیں تھا جی، یہ پرویز مشرف سے شروع ہوا ہے، اور آصف زرداری نے اس ریت اور روایت کو زندہ رکھا ہے، جاری رکھا ہے، مضبوط کیا، اور دہشت گرد تک کہہ دیا۔ ہاں پریزیڈنٹ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جی ہمیں اب ادھر سے کوئی خطرہ نہیں بالکل، انڈیا سے، یعنی کیونکہ یہ امریکی صدر بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ بھی اسی بات کو دہراتے ہیں۔ یہ جتنے ثبوتوں کی بات ہم سب کر رہے ہیں کہ وزیرستان میں ان کا اسلحہ نکل آیا، دستاویزی ثبوت نکل آئے، فوج نے یہ بات اعلان کر کے سول حکومت کو بتا دی ہے۔ سول حکومت کہتی ہے کہ کسی مناسب موقع پر احتجاج کریں گے، یعنی مر جائے گی مخلوق تو انصاف کریں گے، یعنی یہ رویہ ہے جو انہوں نے اپنایا۔ تو یہ جو ہمارا 14، 15، 16 دسمبر کا پروگرام ہے، اس میں انشاءاللہ بھارت کو 100% ایکسپوز کریں گے، اعداد و شمار میں کیا اس میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے، کس طرح کا احتجاج ہوگا؟ روایتی احتجاج، ویسے تو آپ نے کچھ دن پہلے گو امریکہ گو بھی ایک مہم چلائی تھی۔ نہیں، یہ اسی کا حصہ ہے، یعنی گو امریکہ گو کے تحت ہی اس کو چلانا ہے، اسی کے تحت کیری لوگر بل پر ریفرنڈم بھی ہوا تھا،
اسی کے تحت NRO کے حوالے سے ہم نے مہم چلائی ہے. تو یہ بھارت اور امریکہ دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ اس ریجن میں بھارت کی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو چین سے دور کرنا چاہتا ہے، بھارت سے قریب کرنا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مختلف ایشوز پہ اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیاسی صورتحال پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو مذہبی سیاسی جماعتوں کی حیثیت اور اہمیت جو ماضی میں رہی ہے وہ کچھ کم ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ مذہبی سیاسی جماعتوں بصیغہ جمع آپ بات کر رہے ہیں. جی، ظاہر ہے کہ مولانا لوگوں نے ایک دفعہ MMA بنی، لوگوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا. جی، اب بھی اگر کوئی بن جائے تو کریں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو MMA کے نام پر ہی برسر اقتدار ہے. انہوں نے الیکشن بھی اسی پلیٹ فارم سے لڑنے کی کوشش کی اور منہ چھڑایا MMA کا ایک لحاظ سے. تو مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے اس کے نتیجے میں ان کی اپنی پارٹی تقسیم ہو گئی ہے. بلوچستان میں تو کم از کم نظریاتی گروپ الگ ہے، دوسرا الگ ہے. باقی کا مجھے نہیں پتا کیا اندرونی طور پر کیا صورتحال ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس سے لوگوں کو سیٹ بیک ہوا ہے، ایک شوق ہوا ہے کہ مذہبی سیاست کو جس طرح اینٹی امریکہ ہونا چاہیے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر میدان عمل کے اندر ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کی سرکردگی میں یہ مذہبی جماعت بھی اور اس کا سارا قافلہ سالار جو ہے وہ سب امریکہ. آپ کیا کوئی انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کے اندر اینٹی امریکہ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی مذہبی جماعتوں کا الائنس وجود میں آ سکتا ہے، یا کوئی IGI طرز پہ، MMA کی طرز پہ؟ اصل میں مذہبی جماعتوں کا لفظ شاید زائد ہے، اس میں اینٹی امریکہ ہونا خود ایک کوالٹی ہے اور ایک کوالیفیکیشن ہے.